بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ چونکہ گھروں پر ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر، تو گھروں پر رہتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی والدین کی خدمت کریں، نماز اور تلاوت کا بھرپور اہتمام کیا کریں، اسی میں آپ کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہ توڑے، وہ جو بات بھی کہے، جو بھی حکم دے، تو ان کا حکم سرانکوں پر اور ہنسی خوشی قبول کریں، ہنسی خوشی اس کو پورا کریں، کیونکہ ہمارے والدین جو بھی کہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں۔ ہمارے والدین ہی ہے جو دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی طرف سے آپ لوگوں کو جو بھی انسٹرکشنز ملے، جو بھی ٹاسک ملے، جو بھی ہوم ورک ملے، جو ٹیسٹ ملے، تو اسے پورا کیا کرے، پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ پورا کرے، کیونکہ یہ آگے چل کر یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اچھا جی، ہم سبق پڑھ رہے تھے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ نام اس کا وہم تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے، اور جو میننگز میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں لکھے ہیں، تو لہٰذا جو میننگز میں بتاتا جاؤں یہ آپ املا کے طور پر لکھتے جائیں، تو آپ کی املا بھی اچھی ہوتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ میننگ جب آپ اپنے ذہن سے لکھو گے تو سن کر لکھو گے تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو بہت زیادہ عرصہ یہ یاد رہیں گے۔ ہر شخص، یہ وہم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو وہم ہے یہ ہر شخص کا بوجھ بندھواتا اور لدواتا تھا، یعنی ہر شخص کے بوجھ جمع کرنے میں اور اٹھانے میں اور اس کے سر پر یا اس کی گردن پر، اس کے شانے پر رکھنے میں ہر بندی کی مدد کرتا تھا، اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا، یعنی وہ وسیع میدان جو منتخب ہوا تھا اس تک لے جاتا تھا۔ میں نے، یہاں پر یہ میں اسم ضمیر ہے، میں نے یعنی مصنف نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو، ہم جنس یعنی ایک جیسے انسان، ہم صورت یعنی شکل و صورت، جو صورت دوسرے انسانوں کی ہے وہی صورت ان کی بھی ہے، تو ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کی نیچے گڑ گڑاتا دیکھا، بوجھوں کی نیچے فریاد کرتے ہوئے دیکھا، یہ جب بندہ کوئی بھاری بوجھ اٹھاتا ہے نا اور چیختا ہے، چلاتا ہے، یا ایک انداز میں وہ فریاد کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گڑ گڑانا۔ تو گڑ گڑاتے دیکھا یعنی فریاد کرتے دیکھا، اور ان مصیبتوں کی انبار کو خیال کیا، یعنی ان مصیبتوں کی انبار کے بارے میں، اس ڈھیر کے بارے میں سوچا تو بہت گھبرایا، یعنی مجھے بہت ڈر محسوس ہوا، اور دل میں ایسا ترس آیا اور دل میں ایسا رحم آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا، اور دل میں ایسا ترس آیا اور دل میں ایسا رحم آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا، یعنی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس عالم میں، اس حالت میں، عالم لام کے اوپر زبر، عالم، اس عالم میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی، مصنف کہتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کا حال دیکھا، چند لوگوں کی حالت ایسی دیکھی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا، یعنی میرے دل میں جو گھبراہٹ اور ترس آیا تھا تو وہ تھوڑا سا میرا خیال بدل گیا۔ صورت بہلاوی کی یہ ہوئی، یعنی میرا جو خیال تھا وہ کس طرح تھوڑا چینج ہوا، اس میں تبدیلی کیسے آ گئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چوغے میں، چوغا وہ اوور کوٹ کو کہتے ہیں، لمبی قمیص کو کہتے ہیں، اور چکن یہ ایک خاص کپڑے کا نام ہے جس سے یہ عورتیں اپنے کپڑے بناتی ہے۔ تو ایک شخص پرانے سے چکن کے چوغے میں ایک باری سی گٹھڑی لیے آتا ہے۔ ایک شخص تھا جو ایک بہت بھاری یعنی بہت بڑا بوجھ لے آیا، جب وہ گٹھڑی انبار میں پھینکی، لیکن جب اس نے انبار میں، اس مصیبتوں کے پہاڑ میں، مصیبتوں کے ڈیر پر وہ اپنی گٹھڑی پھینکی تو معلوم ہوا
کہ افلاس کا عذاب تھا۔ افلاس غربت کو کہتے ہیں، تنگ دستی کو کہتے ہیں، خالی ہاتھ ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا چلا آتا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا بندہ آیا، یعنی جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی، یا میری جو سوچ ہے اس میں تھوڑی تبدیلی آ گئی۔ تو وہ کیا تھا کہ ایک شخص دوڑا چلا آتا ہے، بدن سے پسینہ بہتا ہے اور مارے بوجھ کی ہانپتا چلا جاتا تھا، اور اس کا جو بوجھ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی جو سانس ہے وہ بے ترتیب ہوتی جا رہی ہے۔ ہانپنا، جب بندہ بہت زیادہ دوڑے یا بہت بڑا بوجھ اٹھائے تو اس کی سانس بے ربط اور بے ترتیب ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت کو کہتے ہیں ہانپنا۔ تو مارے بوجھ کی ہانپتا چلا جاتا تھا، اس نے بھی وہ بوجھ پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جورو بہت بری تھی۔ جورو ہندی کا لفظ ہے، یہ بیوی کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر پیپرز میں آ جائیں کہ جورو کا متضاد یا جو اپوزٹ جنس ہے وہ لکھیں، تو آپ نے جورو کا جو لکھنا ہے وہ خصم لکھنا ہے۔ خصم شوہر کو کہتے ہیں، یہ بھی ہندی کا لفظ ہے۔ تو خصم مین شوہر، جورو مین بیوی۔ خصم جورو، بیوی شوہر۔ اس نے وہ بلا سر سے پھینکی، تو چونکہ اس کی بیوی بہت بری تھی لہٰذا اس نے اپنی بیوی اس میدان میں اور اس انبار میں اور اس ڈیر میں پھینک دی۔ ان کے بعد ایک بہت بڑی بھیڑ آئی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات یہاں پر کی ہے مصنف نے، کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی بھیڑ آئی، ایک بہت بڑا ہجوم آیا۔ بھیڑ، ہجوم، کہ جس کی تعداد کا شمار نہ تھا، یعنی بے شمار لوگ اس بھیڑ میں تھے، اس گروپ میں بے شمار لوگ موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو گروپ ہے، یہ جو ہجوم ہے، یہ عاشقوں کا ہے۔ یہ عاشق، محبت میں جو گرفتار لوگ ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا گروہ ہے۔ ان کے سروں پر دودھ آہ کی گٹھڑیاں تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو سر پر جو بوجھ اٹھائے چلے آ رہے تھے، تو اس بوجھ میں صرف اور صرف آہی تھی، اور اس بوجھ میں صرف اور صرف فریاد اور نالے تھے، کہ انہی میں آہوں کی تیرے خیالی اور نالوں کی نیزلے وبائی دبی ہوئی تھے۔ مصنف نے بڑے پیارے انداز میں یہ عاشقوں کا جو سراپا ہے وہ کھینچا ہے، کہ ان کے سروں پر جو غم تھا تو وہ صرف یہی محبوب کا غم، کہ محبوب نہیں ملتا اور ان کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، اور عاشق جو تنہائی میں اور اداس رہتے ہیں اور جو غموں کے مارے ہوتے ہیں، تو بالکل ان کا سراپا کھینچا ہے۔ یعنی انہوں نے جو بوجھ اٹھائے ہوئے تھے اس میں آہوں کی تیری خیالی، یعنی آہ اور فریاد، اور نالوں کی نیزے وبالی دبے ہوئے تھے، یعنی نالوں اور فریاد کی چیخی ہوئی دبی ہوئی تھی، جمع تھی، اس میں کچھ اور نہیں تھا۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں برتے تھے۔ آہیں برنا، فریاد کرنا، محاورہ ہے۔ آہیں برنا، آہ کی جمع ہے۔ یہ جو یہاں پر آہ ہے نا، تو یہ واحد اور آہیں اس کی جمع۔ تو اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے، یعنی بوجھ کی وجہ سے، بار کی وجہ سے آہیں برتے تھے، یعنی فریاد کرتے تھے، کہ گویا اب سینے ان کے پٹ جائیں گے، یعنی اب ان کے سینے پٹ جائیں گے، یعنی اب یہ لوگ مر جائیں گے۔ لیکن تعجب یہ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے۔ یہاں یہ بڑی پیاری بات مصنف نے چھیڑی ہے کہ یہ جو عاشق لوگ تھے، یہ جب اس انبار اور اس ڈیر کے پاس آئے تو اتنا ان سے نہ ہو سکا کہ یہ جو بوجھ سر پر اٹھائے چلے آئے ہیں یہ بوجھ پھینک دے۔ کچھ نے جدوجہد سے سر ہلایا، کچھ نے تھوڑی سی جدوجہد کی، تھوڑی سی حرکت کی، مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے، مگر جس طرح یہ بار اپنے سروں پر لائے تھے، اسی طرح چلے گئے۔ یہ پیاری بات ہے کہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ یہ بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنی جو محبت ہے
اس سے محبت ہوتی ہے اور اپنی محبت کو یہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. تو اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ یہ لوگ بار اٹھائے ہوئے اور بوجھ اٹھائے ہوئے آئے تو تھے لیکن اپنے بوجھ سمیت واپس چلے گئے. اس کے بعد بہت بوڑھیاں دیکھی، یعنی بہت ساری بوڑھی عورتیں دیکھی کہ بدن کی جھریاں پینک رہی تھی. یہ بڑھاپے کی وجہ سے چہرے پر جو رینکلز جیسے آتے ہیں نا، تو وہ لہریں جیسی آتی ہے، تو وہ رینکلز اور وہ جھریاں پینک رہی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. چند نوجوان اپنی کالی رنگت، کالے کالے رنگ، کچھ موٹے موٹے ہونٹ، کیونکہ موٹے ہونٹ یہ بدصورتی کی علامت ہے، اور اکثر میل جمے ہوئے دانت پینکتے تھے، اور جو دانت ان کے تھے وہ اتنی بدصورت تھے کہ اس میں میل پنسا ہوا تھا کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی. یعنی ان دانتوں کو، ان پیلے اور نیلے اور زرد دانتوں کو دیکھنے سے شرم آتی تھی. مگر مجھے یہی حیرت تھی. یہ بڑی پیاری بات مصنف نے چھیڑی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے یہی حیرت تھی، مجھے حیرت یہ تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے. ہم لوگ صرف جسمانی عیب کو ہی عیب سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہر بندہ صرف جسمانی عیب لا رہا تھا. ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹھ پر، اس کی کمر پر یا اس کے شانے پر باری سے باری بوجھ اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے، مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا آتا ہے. اس کے کندھے پر یا اس کی پیٹھ پر بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن ہنسی ہنسی چلا آ رہا ہے، جیسے اس نے جو بوجھ اٹھایا ہے، جو بار اٹھایا ہے، وہ اون سے بھرا ہوا ہے. جب وہ پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبڑا ہے. کبڑا وہ بندہ جس کا یہ عقب، جس کی یہ پیٹھ یہ اون کی طرح ابری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کبڑا. وہ آدمزاد کی انبار رنج و علم میں، آدمزاد یعنی انسان، آدمزاد انسان، انسانوں کی انبار رنج و علم میں مصیبتوں کے ڈیر پر اپنے کبڑے پن کو پھینکنے آیا ہے، اپنے کبڑے پن کو پھینکنے آیا تھا کہ اس کی نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں. یعنی ان کی نظر میں اس کبڑے پن سے بڑی مصیبت کوئی نہیں تھی. اس انبار میں انواع و اقسام، انواع نوع کی جمع، اقسام قسم کی جمع، یعنی قسم قسم کے سقم اور امراض تھے. اس میدان میں جو لوگ جو اپنی مصیبتیں پھینکنے آئے تھے، جو مصیبتیں اور غم اور تکلیف پھینکنے آئے تھے، تو اس میں قسم قسم کے لا علاج امراض اور مصیبتیں تھی، جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فہموں نے خواہ مخواہ مرض سمجھ لیا تھا. ان میں بعض اصلی تھے، یعنی واقعی میں وہ مصیبت تھے، لیکن بعض ایسے تھے کہ غلط فہموں نے، یعنی وہ اس کو سمجھ نہ سکے تھے. کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، ایک مصیبت ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، کہ غلط فہموں نے خواہ مخواہ مرض سمجھ لیا تھا. خواہ مخواہ کی معنی ہے بلا وجہ، خواہ مخواہ بلا وجہ. مگر میں فقط ایک ہی بات پر حیران تھا، اور وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں، اتنے بڑے ڈیر میں کوئی بے وقوفی اور یا بد اتواری پڑی ہوئی دکھائی نہ دی. یہاں شاید مصنف نے بڑی پیاری بات چھیڑی ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو مصیبت سمجھتے ہیں تو ظاہری غم یا ظاہری مصیبت یا بدصورتی کو مصیبت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑی مصیبت اخلاق کا بگاڑنا ہے، یا اندر کی جو بگاڑ ہے وہ بڑی مصیبت ہے جس کو کوئی بھی مصیبت نہیں سمجھتا.